جشن عبادت و بلوغت شب ولادت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے موقع پر اس محفل کے اختتام پر رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے مختصر مگر بصیرت افزا اور رہنما خطاب فرمایا۔ 3 فروری 2023۔ خیلی ممنون. الله الرحمن الرحیم. سلام آقا، ای رهبرم، ای پدر خستگی ناپذیرم. سلام بابای مهربانم، روزت مبارک عزیز جانم. سجاده هایمان را آورده ایم تا تکلیفمان به دعای تو روشن شود و اولین نماز را پشت سر تو به درگاه معبود سجده کنیم و چادرمان را آورده ایم تا در سایه ولایت و در شب میلاد امیر المؤمنین علی علیه السلام عهد ببندیم، دیگر حتی به اندازه تار مویی برای غیر خدا نباشیم. امید ما به برکت دعای توست تا سربازی برای ظهور امام عصر عجل الله باشیم. اللهم عجل ولیک الفرج. زنده باشی. آفرین. 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 خیلی قشنگ بود. سرودتون خیلی عالی. حسینیه امام خمینی با تزییناتی متفاوت از همیشه آراسته شده بود. در شب میلاد امام علی علیه السلام و برای میزبانی از کوچکترین گروه از مهمان‌هایی که دسته دسته و با هیجان از راه می‌رسیدند. ما دوستای صمیمی خیلی خوشحالم که به سر تکلیف شب دیگه میتونم با خدا حرف بزنم. چشات یه برق خاصی میبینم هل. برای چیه این برق؟ چون خوشحالم اومدم به اینجا، واسه هر کسی اتفاق نمیافت. بعضی از همون لحظه ورود با کنجکاوی جستجو رو شروع می‌کردند. دنبال چی میگن؟ آقا منتظرم خیلی زودتر رهبر بیاد ببینمش. دختران کمبینا و کم توان جسمی هم در میان 9 ساله‌های این جمع بودند. واقعا هر کسی ممکنه نتونه این اتفاق براش تجربه بشه. نماز بخونم، با خدا حرف بزنم. لحظه ورود دختران 9 ساله 5 شهید رهبر را همراهی کردند. بچه‌ها اغلب چشم انتظار رسیدن این لحظه بودند. فرزندان شهدا اینجا هم یاد پدرانشان بودند. در کدوم شهر؟ شهید ابوذر داوودی.
میخوام به بابام بگم بابا جون از این به بعد نمازمو میخونم. دیگه نهال عوض شده، دیگه مثل بچه نیست. احساس خوبی دارم که بابام که منو داره نماز خوندم میبینه. بچه ها به نماز ایستادند، لحظاتی که میتونه به یکی از موندگارترین خاطرات عمرشون تبدیل بشه. الله اکبر سبحان الله. خیلی خوشحالم. از چی خوشحالی؟ پشت رهبرم نماز خوندم. آفرین آفرین، خیلی قشنگ بود سرودتون، خیلی عالی. امشب نماز واجبتون رو به جماعت در این حسینیه به جا آوردید. خدا انشالله قبول کنه. آقا گفتش که برای اینکه میخوایم زن موفق باشیم باید درس بخونیم. گفتن که یکی از راه‌های صحبت کردن با خدا نماز خوندنه. گفتش که مثلا هر چی مثلا خدا میگه ما گوش کنیم، هر کار میگه ما انجام بدیم، هر کار میگه انجام. به من خیلی خوش گذشت چون رهبر رو دیدم و به حرفای رهبر گوش میکنم. پایان این مراسم همینقدر صمیمی به پایان رسید تا خاطره امروز برای 9 ساله های این جمع فراموش نشدنی شود. زینب چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما. بسم الله الرحمن الرحیم. میری پیاری بچیوں، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا نغمہ بہت اچھا تھا، اس کے اشعار بھی بہت اچھے تھے، اس کا آہنگ، طرز، سب کچھ بہت اچھا تھا۔ آپ لوگوں نے اسے پڑھا بھی بہت اچھا اور دلکش انداز میں۔ میں آپ کے جشن عبادت پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ میری عزیز بچیوں، پیاری کلیوں، آپ نے آج رات اپنی واجب نماز امام برگاہ امام خمینی میں جماعت کے ساتھ ادا کی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میری عزیز بچیوں، عبادتوں کی شرعی طور پر واجب ہونے کا جشن ایک حقیقی جشن ہے۔ واقعی یہ جشن ہے، ایک عید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس لمحے آپ پر شرعی طور پر عبادتیں واجب ہوتی ہیں، شرعی حدود لاگو ہوتی ہیں، اسی وقت سے آپ خداوند عالم سے ہم کلام ہوتی ہیں اور وہ آپ سے بات کرتا ہے۔ یعنی آپ میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ خداوند عالم آپ سے بات کرے، آپ کو شرعی حکم دے اور آپ اسے بجا لائیں، انجام دیں۔ یہ عالم انسانیت کا ایک گراں قدر ترین مرتبہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا مخاطب قرار پائے، خداوند عالم انسان سے بات کرے۔ جشن عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ بچیاں نہیں رہیں، نوجوان ہو گئی ہیں، ذمہ داری قبول کرنے کے لائق ہو گئی ہیں، اور اپنے گھر میں، اپنے اسکول میں، دوستوں کے ساتھ، کھیل کے میدان میں آپ اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ آپ دوسروں کی بھی سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر سکتی ہیں، رہنمائی کر سکتی ہیں۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو ہم سب کے کندھوں پر ہے۔ آپ جیسی لڑکی میں جس پر ابھی ابھی شرعی لحاظ سے عبادتیں واجب ہوئی ہیں، اور ایک بڑی عورت یا ضعیف مرد میں خداوند عالم کی نظر میں عبادت کے وجوب کے لحاظ سے اب کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ پیاری بچیوں کو، اپنی عزیز بچیوں کو میں جو نصیحت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا سے دوستی کیجیے۔ کوشش کیجیے کہ بچپن کے آغاز سے ہی خدائے مہربان کی دوست بن جائیے۔ اب یہ کہ اللہ سے دوستی کیسے ہو؟
اللہ سے دوستی کا ایک راستہ تو یہی ہے جو آپ نماز میں اس سے باتیں کرتی ہیں۔ اس بات پر توجہ رکھیے کہ آپ اللہ سے بات کر رہی ہیں۔ نماز کے ان الفاظ کے معنی کو سمجھیے۔ سورہ حمد اور دیگر سورے اور جو کچھ ذکر رکوع اور سجود میں پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ اپنے بڑوں سے، اپنے استادوں سے سیکھیے، یاد کیجیے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ جب آپ نماز پڑھتی ہیں تو اس طرح نماز پڑھیے کہ آپ گویا اللہ سے باتیں کر رہی ہیں۔ اس طرح اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے۔ اس سے دوستی کی راہوں میں سے ایک راستہ یہی ہے، یعنی نماز۔ خدا سے دوستی کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ اس بات کا خیال رکھیے کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے، انہیں انجام نہ دیجیے، انہیں مت کیجیے، اور جن چیزوں کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، انجام دینے کے لیے کہا ہے، انہیں ضرور انجام دیجیے۔ اللہ سے دوستی کا ایک یہ بھی راستہ ہے۔ آج آپ کے دل روشن ہیں، نورانی ہیں، پاکیزہ ہیں۔ آپ آج ہی سے اللہ کی دوست بن سکتی ہیں۔ ابھی آپ نے اپنے نغمے میں آپ نے بڑی خوبصورتی سے اسے دہرایا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ ایران ہے، آپ کا ملک ہے۔ آپ کے عزیز ایران میں ماضی میں عظیم خواتین گزری ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہماری ممتاز خواتین ماضی سے کہیں زیادہ ہیں۔ ہمارے تمام علمی، عملی، جہادی، بڑی ذمہ داریوں والے انتظامی شعبوں میں اہم اور ممتاز خواتین موجود ہیں۔ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ ملک کی نمایاں خواتین، ہر ملک میں نمایاں خواتین ہونی چاہیے، باعث افتخار ہیں، اور ہمارے ملک میں ایسی خواتین کافی زیادہ ہیں۔ آپ کوشش کیجئے کہ ان خواتین کی صف میں آ کر کھڑی ہو جائیے۔ کیسے؟ درس پڑھیے، علم حاصل کیجئے، اپنے سبق اچھی طرح پڑھیے، ہوم ورک اچھی طرح انجام دیجئے، کام کیجئے، سوچئے، کتابیں پڑھیں، تاکہ انشاءاللہ آگے چل کر عظیم خواتین کی صف میں شامل ہو جائیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند عالم آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ آپ اس عظیم جدوجہد میں جسے ایرانی قوم نے انقلاب کے دوران ظلم و بدبختی اور امتیازی سلوک کے خلاف شروع کیا ہے، کردار ادا کر سکتی ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بہت سی خواتین نے کردار ادا کیا ہے اور کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ آج ان کے کاموں کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں، شائع کی گئی ہیں۔ ملک میں انقلاب کے ان برسوں کے دوران نمایاں خواتین کی کوششوں اور زحمتوں کے بارے میں لوگ پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ بھی ان کی صف میں شامل ہو جائیے۔ اب قبل اس کے کہ اب ہم اپنی عشاء کی نماز شروع کریں، آپ سب مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیے۔